اب دین کی بے قدری آ گئی، یہ مسئلے آ گئے کہ کتنی تنخواہ دیں، مسجد والے دیں، یہ ساری مصیبت اس لیے ہے کہ دین نہ رہا، حکمرانوں نے بالکل اس کو کہا جاؤ اپنی مسئلیں سنبھالو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے وظیفے مقرر تھے، لوگوں کو باقاعدہ ملتے تھے، تو اماموں کو چاہیے تھی کہ اسلامی حکومت جو ہے اگر وہ بن جائے جو اصل دین ہے، دین نہ رفع دین نہ امین، یہ جزئی باتیں، خلافت اسلامیہ کا قیام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، وہ آتے ہیں لیکم الناس بالقسط، انصاف کا نظام قائم ہو جائے، دنیا امن کے ساتھ رہے، اس کو قائم نہیں کرتے، نہ اس کے لیے کوئی تقریر کرتا، نہ کیا، جھگڑے چھوٹے چھوٹے، برباد ہو گئی دین کی ساری بات۔ تو خلافت اسلامیہ ہوگی نا، پھر انشاءاللہ مساجد کا انتظام خلیفہ کرے گا، تنخواہیں ہوں گی، وقار ہوگا، جیسے میں نے کہا امام کعبہ گارد ہوگی آگے پیچھے، اس کی کار میں آئے گا، کوٹھیاں اور بنگلوں میں رہے گا۔ مولانا بدقسمتی سے اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بعض اوقات ائمہ مساجد اور خطباء کو مسجد والے ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ آپ جو جمعہ پچھلے ہفتے پڑھایا تھا وہ تو بہت غلط کام کیا آپ نے، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ اس پہ بات کریں اگلے جمعے۔ دیکھیں یہ کوئی امام وہ رہ گیا بیچارہ، وہ ان کا متحد ہو گیا کہ جو یہ ڈکٹیشن، امام تو ہے کہ آپ اس کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھیں، حوالہ کوئی چاہتے ہیں تو لیں، اس کو کیا مولانا اس کا کوئی حوالہ دیں، اس کو چیک کریں، یہ حق ہے، مگر یہ دباؤ ڈالیں کہ یہ بات کریں گے، یہ نہیں، یہ پھر دین تو نہ ہوا، آپ کی پیروی کرنی ہوئی نا، دین کے ساتھ ظلم ہے۔ تنخواہ سب سے زیادہ کرنی چاہیے، اماموں کو اتنی تنخواہ کیا ہے، مولانا کسی گھر میں ٹیوشن پڑھانے نہیں جانا، یہ بےزتی ہے کہ آپ بچوں کے دروازوں پر جا کر کہیں پڑھنا کہ نہیں، کسی دن اس کی امی چلتی نہیں، بچے کا آپ دل نہیں چاہتا، کیا عزت ہے امام؟ گھر میں بیٹھیں، ڈی سی اور ایس پی سے بڑھ کر لے 50-60 ہزار ایک ایک امام کو، تاکہ سب امیروں کے بیٹے بھاگ آئیں، پڑھیں سو بے وقار کر دیا انگریزوں نام مرادوں نے۔ نہیں، انگریز تو چلا گیا، مگر اس کی 7 سال ہو ضروریت گئے نا، تو اب جو ہم بے قدر تو خود ہی کر رہے ہیں، نسل اسی کی چل رہی ہے۔ آج صبح بھی ایک مباحثہ لگا ہوا تھا کہ جہیز جب مسلمان سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی لعنت ہے تو لیتے دیتے کیوں ہیں؟ نہیں چھوڑتا۔ اب باہر سے تو کسی نے آ کے منع نہیں کرنا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز نہ دیں یا آپ جہیز کا مطالبہ نہ کریں۔ جیسے طاہر میاں سنتے ہیں سارے لوگ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی، انہوں نے ساری خرابیوں پر تبصرہ کر کے نا کہ امت برباد کیوں ہوئی، یہاں 2 جڑیں پکڑی، یہ علماء کی سمجھ نہیں آتی، میرے ساتھ جھگڑتے، میری عمر گزر گئی سمجھتے، ہر شے میں پڑھ رہی، مسلم غیر مسلم، ایک خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا، اس سے دین برباد ہو، نمازیں رہی، روزے رہے، وہ لوگ کافر نہیں ہو گئے۔ خلافت کی بجائے ملوکیت اور تحقیق کی بجائے تقلید، علم میں تقلید نے تباہ کر دیا کہ فلاں نے کہہ دیا آپ نہیں سوچنا سمجھنا، یہ غلامی، اور ادھر حکومت کی غلامی کہ بیٹھ گیا تخت پر بس مانو، کیوں نہیں کر سکتی، یہ دونوں خدائی ہیں، بندوں کو غلام بنانے والی، میں ملک ہوں بادشاہ ہوں کہہ رہا ہوں، وہ بات نہ رہی کہ کوئی آدمی حضرت عمر کو ٹوک نہیں کہ کیوں کہتے ہو، وہ خلیفہ تھا، اب ملک آ گئے، ان کی مہربانی ہے، وہ کافر نہیں ہوئے، جنت بھی شاید لے لیں، مگر ہوا یہ کہ جو بات ماننے کو جی نہیں چاہتا بھی کر، بالکل صحیح بخاری اور مسلم میں دیکھیں، اعلانیہ رد کیا اللہ کے رسول کی حدیث، انہوں نے کہا جاہلو، تم جاہلو، ہم نہیں مانتے ایسی حدیثوں، یہ ہے ملوکیت۔ اور ادھر ہے تقلید کہ آپ دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، مانتے ہیں کہ اس میں کوئی ذوق نہیں، مگر کہتے ہیں چونکہ ہمارے امام نے کہا، یہ 2 باتیں جو ہے شاہ صاحب نے ان پر انگلی رکھی کہ سارا دین اس سے برباد ہو، خلافت کی بجائے ملوکیت اور تحقیق کی بجائے تقلید۔ ادھر علماء نے غلام بنا دیا لوگوں کو، امام نے کہہ دیا بول نہیں سکتے، خدا ہے نام، ادھر بادشاہ کہ بادشاہ کہتا تم کون بولے گا، یہ مصیبت ہے جو 1400 سال سے ہم گزرے ہیں، کیوں خلافت رشتہ قرآن سے حریت را زہر اندر کام رہے، قرآن سے حکمران جدے ہو گئے کہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، مگر خبردار کو بولا، آزادی کے گلے میں زہر کے ٹیکے قطرے ٹپکا دیے کہ بولے نہیں، اڑ گئے سر۔ 1,25,000 امام ترمذی لکھتے ہیں حسن سیدی کہ حجاج نے فرش پر لٹا کر سر اڑائے، جو جنگوں میں مارے گئے نا وہ لگ نٹا پر لٹا کر ان کو علماء کو ذبح کیا، اور آخر میں حضرت سعید بن جبیر کو قتل۔ جب یہ حال ہو گیا کہ 1,25,000 اللہ کا ولی سے قتل ہو رہا، اب ہم کیا کریں، ڈر گئے، وہی چل رہا نا کہ اب ہم مسلمان جو ہمیں ضرورت نہیں رہی، اگر کوئی ایک آدھ ضرورت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاہ بھائی یار مسلمانوں میں کوئی نکلا ہے، یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو حضرت حسین کا پتہ چل کہ وہ شخص جس نے نہ کر دی تھی وہ ایسا ہی تھا، جو جھک گئے تھے نا،
وہ نیک ہی تھے مگر کچھ مسل کا شکار ہو گیا، مجبوری کا خیال کیا، ضرور نظریہ ضرور یہ ایجاد ہو گیا کہ جو بیٹھ گیا اس کو ہم ہلا نہیں سکتے، اس لیے مان لو یہ نظریہ ضرور خود علماء نے لکھا تسلط اور متجبر کا کہ جو زبردستی بیٹھ جائے وہ بھی خلیفہ، دین کی جڑ اس دن کٹ گئی۔ خلیفہ وہ تھا جو حضرت عمر نے کہا جو مشورے کے بغیر بنے اور جو بیعت کرے دونوں کا سر اڑا، کون ہو تم امت کی سر پر مسلط ہونے، مگر مسلط ہونے والے مسلط ہونے لگے اور لوگ سر جھکانے لگے۔ جو بیچارہ ابن زبیر کی طرح بولا وہ معتوب ہو گیا، لوگ کہنے لگے یہ باغی ہے، اور مسئلہ بن گیا جو بیٹھ جائے نامراد اس کے خلاف اٹھنا نہیں، دین کو استعمال کر لیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہا کہ یہ خلیفہ ہے، السلام علیکم، وہ صحیح چنا ہوا خلیفہ، اس کے خلاف بغاوت حرام ہے، ان کے خلاف تو بغاوت فرض ہے، تختے اٹھو ان کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، اللہ اکبر۔ جی دیور سے پردہ ہے جی، اگر ایک اس کا بھائی ہے چھوٹا تو ہاں، اسے جو بیوی ہے وہ دیور سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ مولانا نے تھوڑی دیر پہلے جواب دیا ہے کہ دیور سے جو پردے کا آپ پوچھ رہے ہیں نا، جی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، ہاں بالکل کوئی ممانعت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، وہ آ جا سکتا ہے؟ گھر کا فرد ہے، وہ کہاں چھپائیں گے اس کو؟ ٹھیک، 3 مرلے کا مکان ہے، 2 آپ کے بڑے بھائی ہوں گے، 2 چھوٹے ہوں گے، تو کس طریقے سے بیوی کو؟ دیور جیٹ سے پردے کا حکم کوئی نہیں بھائی، خلاصہ یہ ہے ٹھیک، اگر وہ برا ہے تو گھر میں نہ گھسنے دو، اگر گھستا ہے اور ہے نیک ہے تو وہ بھائی ہے گھر میں رہتا ہے، اس سے منہ چھپانے کی ضرورت کوئی دین میں حکم نہیں، نہ نہیں وہ جو نبینے کے بارے میں ہے کہ اچھا ہاں، رضی اللہ تعالیٰ، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، یہی باتیں تو توجہ دلانی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں ام المومنین بیٹھی ہوئی تھیں اور آئے حضرت ابن ام مکتوم تو آپ نے فرمایا پردہ کرو، انہوں نے کہا رسول اللہ یہ تو نبینا دیکھتا ہی، تو آپ نے فرمایا تم بھی نہیں دیکھتی، تم تو دیکھتی ہو۔ اب اس ضعیف روایت کو ضعیف اس کو لیے پھرتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، اور جو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی پوری امت جانتی ہے کہ حبشی جو تھے وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مسجد نبی میں کھیل رہے تھے، بالکل تماشے کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول کی بیوی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے کندھے پر سر رکھ کر وہ سارا دیکھا، اور حضور پوچھتے رہا کہ بس اب جی بھرا یا نہیں، وہاں سے سارے دیکھتے ہیں کہ وہ غیر مردوں کا تماشا دیکھتی نہیں، تو کوئی منع نہیں، اور علماء لکھتے ہیں اگر مردوں سے بھی پردہ یہی ہوتا کہ مرد بھی نہیں دیکھتے ہیں تو مردوں کو بھی حکم ہوتا کہ باہر نکلو تو یہ بھی برقعے پہن کر نکلے، کبھی یہ حکم ہوا نہیں، مردوں کا حال اور ہے عورتوں کا، عورتیں باہر نکلیں تو انہیں چہرہ چھپانا چاہیے، مگر مردوں کے لیے کوئی حکم، باقی بری نیت سے کوئی دیکھتا ہے وہ مرد کو دیکھے یا عورت کو، وہ تو اس کی اپنی خرابی ہے، اس کا جواب دے ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی پوچھیں۔ جی مولانا، ماشاء اللہ بہت اچھے سوال آ رہے ہیں۔ جی سوال یہ ہے مولانا کہ محترم مفتی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام نبی ورحمۃ کریم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کرو، معاف کر، اس کا مطلب بتائیں کہ کیا داڑھی کو معاف کرنا مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے یا ایک بالش سے زیادہ، ایک مشت سے زیادہ جو ہو اس کو کاٹ لینا مراد ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ ترجمے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں کہ چھوڑ دو کا مطلب سرے سے اس کو کچھ نہ کہو، جانے دو جتنی بڑھتی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لفظ میں تو گنجائش ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مونڈتے ہیں استحصال کرتے ہیں جڑ سے ختم کر دیں، نہیں یہ یار چھوڑ دو، اس بیچاری کو رہنے دو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے یہ بات کہی تھی اور انہوں نے ہم تک پہنچائی، انہوں نے کیا سمجھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، حضرت ابو ہریرہ، سب نے یہی سمجھا، ان کے شاگردوں نے بھی یہی سمجھا، اور 15-20 صفحے علامہ البانی صاحب نے لکھ لیے کہ کوئی ایک بھی سرف میں سے بتاؤ جس نے یہ مانا لیا کہ چھوڑ دو، جائے جدھر جائے، کسی نے سمجھا؟ سرف صالحین کا منج کیوں چھوڑتے ہو؟ سب نے یہی مانا لیا کہ مٹھی، اور یہی اب وہ بہر علی گئی بھی کہتے ہیں کہ جب یار سارے صحابہ تابعین یہ سمجھتے تو کیوں مانا نہیں لیتے کہ مٹھی کی بات ٹھیک ہے، کٹا دیتا۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ درایا میں کہتے ہیں کہ ایک طرف ابن عمر راوی آخر لحا کے کہیں ہوتا نا کہ صحابی نہ اس حدیث سے واقع، چلو بانا بن جاتا، اس کو خبر نہیں، حالانکہ یہ بھی نہیں یہاں بن سکتا، صحابہ کرام کو جو عام حکم تھا داڑھی کا یہ تو سب کو علم ہونا چاہیے تھا، ایک بھی خبر نہیں ہوتی، مگر چلو